Tetsu Nakamura was Dr. Tetsu Nakamura. Nakamura Tetsu. دوستو، افغانستان کی سرزمین پر ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق ظلم کیا، لیکن اسی دوران ایک ایسا ہیرو بھی تھا جنہوں نے کہا ویپنز اینڈ ٹینکس ڈونٹ سالو پرابلمس۔ وہ پروفیشن کی لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھے۔ اس نے نہ صرف افغانیوں کے علاج میں ان کی مدد کی بلکہ صوبہ ننگرہار کے ڈیزرٹ کو سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل کر دیا، جو کہ آج افغان اکانومی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں دوسرے لوگ افغانستان کو تباہ و برباد کرنے میں لگے تھے، وہاں وہ بغیر کسی مفاد کے افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں لگا تھا، جس کا نام ہے ڈاکٹر ٹیٹسو ناکامورا، جو کہ جاپان سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں ان کو ہانر کے طور پر پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ہاتھوں افغان سٹیزنشپ بھی ملی تھی۔ افغانستان کے لوگ ان کو پیار سے ناکامورا کی بجائے کاکا مراد کہتے تھے، یعنی انکل مراد۔ آئے ان کی خدمات ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹیٹسو ناکامورا 15 ستمبر 1946 کو جاپان کے شہر فکوکا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کا آغاز کوگانشی ایلیمنٹری اسکول سے کیا اور اسی طرح اپنی میڈیکل کی ڈگری 1973 میں کوشو یونیورسٹی جاپان سے حاصل کر لیا تھا۔ 1978 میں وہ فکوکا کلائمبنگ ایسوسی ایشن کے ساتھ ایز اپوزیشن پاکستان آئے۔ پاکستان منسٹری آف ٹورزم کی ریکویسٹ پر وہ وہاں کے لوکل لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے جو کہ لیپروسی مرض کا شکار تھے۔ لیپروسی ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک خاص بیکٹیریا سے پیدا ہو کر آہستہ آہستہ باقی بدن میں بھی پھیل جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تر سکن متاثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ناکامورا نے اس مرض کی وجہ مال نیوٹریشن کو قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ناکامورا 1984 میں ایز اے والنٹیئر جاپان کے ایک اوورسیز آرگنائزیشن کے ساتھ پھر پشاور آئے اور مشن ہاسپٹل پشاور میں لیپروسی مریضوں کا باقاعدہ علاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں زیادہ تر مریض افغانستان سے آتے تھے کیونکہ ننگرہار پروونس بالکل پشاور کے قریب ہی پڑتا ہے۔ اسی دوران افغانستان میں رشین وار بھی چل رہا تھا۔ 6 سال گزارنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر مریض افغانستان سے آتے ہیں، کیوں نہ ان کی مدد وہاں کی جائے۔ تب کاکا مراد نے 1991 میں ننگرہار پروونس افغانستان شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے 3 کلینک بنائے جہاں مریض آتے تھے اور وہ ان کا علاج کرتے تھے۔ صحیح خوراک اور پینے کو صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ مرض اور لوگوں میں بھی بڑھ رہا تھا۔ کاکا مراد نے اس مرض کو روٹ سے ختم کرنے کے لیے وہاں کے اریگیشن اور ایگریکلچر سسٹم پر غور کرنا شروع کر دیا اور کہا ون ایریگیشن کینال ول ڈو مور گڈ دین 100 ڈاکٹرز۔ 2003 میں سب سے پہلا کینال انہوں نے کنڑ ڈسٹرکٹ میں بنایا تھا جو کہ کنڑ ریور سے نکلتا ہے۔ یہ کینال تقریباً 25 کلومیٹر لمبا ہے۔ کاکا مراد نے اسی طرح 8 کینالز اور بھی بنائے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیمز، کاریز، مساجد اور پبلک پارکس بھی بنائے۔ اس سے نہ صرف افغانیوں کا نیوٹریشن کا مسئلہ حل ہوا بلکہ وہ معاشی طور پر بھی مستحکم ہو گئے۔ انہوں نے ان تمام پروجیکٹس میں کوئی ہیوی مشینری استعمال نہیں کی بلکہ علاقے کے لوگوں سے مدد لیتے تھے اور ان کو باقاعدہ سیلری بھی دیتے تھے۔ خود بھی ایک مزدور کی طرح کام کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ 4 دسمبر 2019 کو اپنی ٹیم کے ساتھ آفس جا رہے تھے جن میں ایک ڈرائیور اور 4 گارڈز شامل تھے۔ تبھی ان کے گاڑی پر روڈ کے دونوں جانب سے 7 سے 8 ٹیررسٹ حملہ کرتے ہیں، جس دوران کاکا مراد کے گارڈز کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ ان کو بچا پاتے۔ پولیس کے مطابق کاکا مراد فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے جن کو 5 گولیاں لگی تھی۔ اٹیک کے بعد وہ زندہ تھے، تبھی انہیں جلال آباد ہاسپٹل منتقل کر لیا۔ وہاں ان کا معائنہ کیا گیا جس میں ایک بلیٹ بہت سیریس تھا جو کہ چیسٹ کو جا کے لگا تھا، مگر وہاں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کابل شفٹ کرنے کے لیے جلال آباد ایئرپورٹ لایا گیا اور وہاں کاکا مراد انتقال کر گئے اور 7 دسمبر 2019 کو اس کی ڈیڈ باڈی امیت کرزا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل سے جاپان روانہ کیا۔ اس کی موت نے نہ صرف افغانیوں کو بلکہ پورے علاقے کو غمزدہ کر دیا اور آج بھی افغانستان کے لوگ اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں۔